السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. We are back for our session of Ba Adab Ba Nasib. And for those brothers and sisters that are new to the channel, we humbly request you to kindly subscribe to the channel and do click the bell icon for future notifications, and inshallah you will like the video. So do like it and share it with your friends, family members and relatives. So without any further ado, inshallah start we'll resume from where we left off. So in general, as we all know, we've been talking about adab, and we have read off from and we have benefited from the beautiful book of our beloved Hazrat Ji Damat Barakatuhum, his book by Ba Adab Ba Nasib. So, and we read about different scholars, different A'imma, our Salafus Salihin, our pious predecessors, and in particular those whose times were closer to the time of Nabi sallallahu alayhi wasallam, the fuqaha of the ummah, such as Imam Malik rahmatullah alayhi. So yesterday we shared a story. We shared a story of Imam Malik rahmatullah alayhi. تو کل ہم نے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حضرت جی دامت برکاتہم کی جو کتاب با ادب با نصیب، اس سے ہم کافی مستفید ہو رہے ہیں، اور ہم نے سلف الصالحین خاص کر کے جو تابعین تھے اور ان کے بعد یا جن کا وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی قریب تھا، ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جنہوں نے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ آج اتنی صدیوں بعد، 13-12 صدی بعد، آج ہم ان کا نام بڑے ادب سے، بڑی جو ہے محبت سے لیتے ہیں، اور ایز وی اسپیک کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں بات، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو and we also spoke about the respect of the parents, right? We spoke about the respect of the parents. ہم نے والدین کے ادب کے بارے میں بات کی تھی کہ والدین کا جو با ادب ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیرات حاصل ہو گئیں. یہ ایک اصول یاد رکھیے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن سے طے شدہ بات ہے، احادیث نبوی اور بڑوں کی باتیں ہیں کہ یہ ایک اصول ہے، ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا قانون فطرت. تو اس کو بھی آپ ایک لا آف نیچر سمجھ لیجئے کہ جو با ادب ہے نا والدین کا، سمجھ لیجیے اس کا کام بن چکا ہے. کچھ آپ 80% آپ کہہ لیں کہ اس کا کام بن چکا ہے. تو اور جو شخص والدین کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بے ادب ہے، تو خواہ کتنا بھی وہ عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، دنیاوی طور پہ کافی ویل آف ہو، سٹیٹس اس کا ہو، لیکن اس کی وہ جو ہے نا وہ ایک ایسی، وہ بالکل وہ کموڈٹی ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسے آپ سمجھ لیں. اور جو با ادب ہے اسے آپ ایک ہیرا سمجھ لیجئے جس کی ابھی لوگوں نے پہچان نہیں کی. So we spoke about the respect of the parents, and we quoted a hadith of Nabi sallallahu alayhi wasallam that a sahabi came into the presence of Nabi sallallahu alayhi wasallam. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میرا جو ایک آپ کہہ لیں میرا بیہیویئر سب سے زیادہ اچھا کس کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی ایک قسم کا اس کا مفہوم آپ ایسے سمجھیے کہ مجھے اگر ساری جہاں کی جو مٹھاس ہے، شکر ہے، چینی ہے، جو مٹھاس ہے، اس کو اگر جمع کیا جائے اور مجھے اس کا ایک
ایک چمچ بنا کے ایک چمچ میں رکھ کے اگر کسی کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ اس بات کو ایسے سمجھیے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا امک، تمہاری ماں. یعنی اس کے سامنے بچھ جاؤ. قرآن مجید کی آیت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں والدین کے لیے ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں. اللہ رب العزت himself teaches us a dua in the Quran that what? Say this, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh Allah, have mercy upon them as they were kind to me, as they had mercy upon me, as they loved me in my childhood when I was a small baby, when I was small, when I was young. So likewise, we need to be kind to them. You know, subhanAllah, when a child is small, and parents are not that old right now, at that moment, usually. تو والدین اس وقت اتنے بوڑھے نہیں ہوتے، ینگ ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو بچے کی ہر ضد پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہر خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں. اب کبھی کبھار وہ سر پہ بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. کبھی آپ نے سنا کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑ گئے؟ کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور اسی طرح ایک ریورس سائیکل ہوتا ہے. دیر از اے ریورس سائیکل وین جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ زور نہیں رہتا، بیمار ہونے لگتے ہیں، کھانسنا شروع کرتے ہیں. اور کھانسی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے آپ کو؟ بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگانے ہوتے ہیں، بار بار کوئی نہ کوئی چیز ان کی ہمیں ان کی خدمت میں رہنا ہوتا ہے. اگر چند بہن بھائی ہیں تو اگر ایک کو باہر پڑھائی کے لیے جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، کمانے کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک کو ان کے ساتھ رہنا ہوگا، پیچھے رہنا ہوگا. تو وہ ہمارے لیے بڑی وہ دشواری ہوتی ہے، دشواری کا کام ہوتا ہے. It's very hard upon us because if there are few siblings, a few children, and one has to go earn or one has to go study, so one of them will have to remain back with the parents. Now the condition of the parents is such that none of the siblings want to stay. First of all, they don't ask each other. But if there was a decision made, everybody say, yeah, نہیں میں نے کل کی تو آج آپ کر لینا. دیکھیں نا، آپ بھی تو ثواب کمائیں، آپ بھی تو ثواب کمائیں. جیسے کہ انہوں نے بڑا ثواب کما لیا، جنت ان کے نام ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسی طرح وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. یاد رکھو اپنے والدین کے جو احسان تھے نا، اب تم نے بھی اسی طرح ان پہ احسان کرنا ہے. اس بات کو بڑا سمجھنا ہوگا. اور ہم نے پھر قرآن مجید سے مثالیں لی تھیں. اللہ رب العزت نے تذکرے فرمائے انبیاء علیہ السلام کے، جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستیاں اور شخصیات ہوتی ہیں. Those who are most successful in the creation of Allah Ta'ala. Who are they? Who are most beloved to Allah Ta'ala? Who are they? Anbiya alayhim as-salatu was-salam, the prophets. All the messengers of Allah Ta'ala. They are most beloved to Allah Ta'ala than His entire creation. تو ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بیان فرمائے. کیا کہ وہ کس طرح اپنے والدین کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح تھا. تو ہمیں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے. حدیث مبارکہ میں آیا مفہوم بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر عشاء کی نماز کے لیے یا فرض نماز کے لیے مصلی پہ آ چکا ہوں، اقامت ہو چکی ہے. I have come into the masjid to lead the prayer, for the prayer. We're not talking about Tarawih over here. We're not talking about some nafal salat. We're talking about fard prayer that we cannot leave at any given cost, whatever the situation may be. Fard does not fall off from a person, from an aqil, sane, mature Muslim. Nabi sallallahu alayhi wasallam said, I have entered the masjid and I have come onto the musalla on the prayer mat to lead the prayer. The Sahaba have stood behind me.
the iqamat has been recited. And not only that, I have begun, I have raised my hands for takbir tahrima, and I have said Allahu Akbar, I have started, I have commenced my salah. मैंने नमाज शुरू कर दी है, इकामत हो चुकी है, मैंने अल्लाहु अकबर, मैंने तकबीर तहरीमा बांध ली है, और अब मैंने सूरह फातिहा की तिलावत भी शुरू कर दी है. अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़ा हो चुका हूँ. और अब क्या होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन. So I'm reciting, I've started reciting Surah Fatiha. My mother comes onto the door, to the window, and she says, Ya Muhammad, اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے فرمان کے لیے میں نماز توڑ دوں گا, اور میں فرماؤں گا لبیک یا اماں, جی میری والدہ فرمائیے, حکم فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ادھر محدثین نے بڑی لمبی بحث کی ہے اس حدیث کے تحت, اور ایسی جو چند روایات آئی ہیں, ہم فرمانا اور سمجھانا مقصود تھا کہ والدین کی اہمیت اور عظمت اور مقام کیا ہے. What's the greatness and what's the status of the parents in the eyes of Allah Ta'ala? That's such a big hukm of Allah Ta'ala. Such an hukm of Allah Ta'ala that every hukm that was revealed to us, that was given to us ummat, was made obligated and made fard and mandatory upon this ummat, was by Allah Ta'ala through Jibreel alayhi salam to Nabi sallallahu alayhi wasallam. But salah is that obligation, is that fard act, and that one hukm of Allah Ta'ala that Allah Ta'ala had called His beloved, His Habib, His Prophet, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam for Mi'raj, through Mi'raj. He called him to Himself, and then He delivered that hukm, and He had gave that hukm to Nabi sallallahu alayhi wasallam. وہ حکم جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عطا فرمایا, اتنا بڑا حکم, اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. What is He saying? That I have started my first salah, my mother comes, I will break my salah and I will answer my mother. Such a great respect. There is a companion, or he's not a companion, there is a person by the name, there is a very an individual, such a noble individual. I believe, if I'm not mistaken, this hadith does come in Bukhari Sharif and Muslim, so it's very authentic narration. But I'm doubting whether if he your brothers can correct me if I'm wrong. I believe he maybe wrote a letter to Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Uwais al-Qarni rahmatullah alayh. I believe so. So long story short, what happened was, I'll give you the gist of it, that there is a man by the name of Uwais al-Qarni, Uwais al-Qarni rahmatullahi alayh. He's not a sahabi, but he's a tabi'i, and a tabi'i is a person. تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک صحابی کی زیارت حالت ایمان میں کی ہو اور حالت ایمان میں پردہ بھی فرمایا ہو. ایک شخص اگر کسی نبی کو دیکھتا ہے تو بعد میں وہ خدا نخواستہ مرتد ہو جاتا ہے, تو وہ شخص صحابی نے کہلائے گا. اس سے وہ اعزاز چھین لیا گیا, جس کسی بھی وجہ سے, اس کا اپنا اختیار تھا, اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے. خیر, اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے. ابھی پتہ چلے گا کیسے. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ, the two great صحابی of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. One is the son-in-law of نبی صلی اللہ علیہ وسلم, the other is the father-in-law. اور دونوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں. فادر اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی اس وقت جاگیں ذرا, آپ لوگ سارے لوگ جاگیں ذرا. جب آپ سو رہے ہیں تو بڑی قیمتی باتیں ہیں والدین کے بارے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری باتیں سنیں, ہے کہ والدین کی اہمیت ہمارے اندر پیدا ہو, ہمیں پتہ چلے ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے. اس دنیا میں زندگی میں جیسے والد صاحب فرماتے ہیں, سونے کے لیے نہیں آئے,
ایک زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے. ہم نے اعتکاف کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں موقع دے رہے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کا اور یہ سیکھنے کا کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیونکہ ایک دن کوئی مانے یا نہ مانے، you believe it or you don't, one day this life is going to end. كل نفس ذائقة الموت. Allah, even if this ayah كل نفس ذائقة الموت wasn't revealed, this ayah was kafi for us. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Everything will perish, and the only thing that will remain is Allah Ta'ala, is the Dhat and the being of Allah Ta'ala. So one is the son-in-law, one is the father-in-law. Who? Sayyidina Umar. What is said about him in the hadith? لو كان بعدي نبي لكان عمر. If there is a Nabi after me, if there were a Nabi to come after me, it will be Sayyidina Umar. Such a great companion, such a great fadilat. And the other is whom? MashaAllah. Sher Khuda, Subhanallah. Asadullah. The one who's given the title of the Lion of Allah. Right? And we all know who Sayyidina Ali radiallahu anhu is. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Umar and Ali, there is a man, he's going to come. He will not see me, but he will have this desire to come and see me. If it was in his humble capacity, he would leave everything and come and see me and become among my Sahaba. Right? So there's a man, he's going to come. So make sure you go and meet him and request him to make dua for you. Can you imagine that? یعنی اگر درجے میں معاذ اللہ اس طرح ہم نے سوچنا نہیں ہے. میں ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کہ اگر درجے میں سب سے کم صحابی کو بھیجا ہوتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی. یا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار دیکھا تھا، صحابیت کا شرف لے لیا، اس کے بعد یعنی اتنی وہ صحبت اختیار نہیں کی، ان کو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی آپ دعا فرمائیے گا، آپ چاہیے گا، ملیے گا اور دعا کروائیے گا. حکم بھی کس کو اور ہے؟ جو صحابہ کی بھی سردار ہیں. ٹھیک ہے نا، جہاں بڑے بڑے صحابہ کی فہرست آتی ہے ان میں یہ حضرات ان کے اکابر ہیں، لیڈر ہیں، اور 4 خلفاء میں سے ہیں. ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو ان سے دعا کروائیے گا. میک شور یو ریکویسٹ ہم ٹو میک دعا فار یو. یا رسول اللہ، وائی از ہی اے گریٹ مبلغ آف اسلام؟ He's, mashallah, he's very great alim of Quran and Hadith. What is that? Something I think it was unexpected for them. انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جواب کیا ملے گا. جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں اس سے دعا کروائیے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے ماں کی. غالباً والد وفات پا گئے تھے، تو ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی اب اللہ رب العزت ان سے اتنا راضی ہو چکے ہیں، وہ ولایت کے اس درجے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت کو بھی حیا آتی ہے اور ان کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے واپس. He's reached such a level of piety that whenever he raises his hands before Allah Ta'ala and he asks him, Allah grants him. He doesn't raise his hand, Allah grants him. So they come and meet him. The story continues. Sayyidina Umar, every Hajj, he would stand up and he would announce that, is there anybody Awais name Awais among you? جب بھی حج کا موقع آتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ اعلان فرماتے کہ بھئی آپ میں سے اویس کون ہے. تو ایک مرتبہ, لانگ اسٹوری شارٹ, ایک مرتبہ a man of a dark complexion stood up. And that was I think the brother or the cousin of Awais al-Qarni, some relative of Awais al-Qarni. He said, yeah, I know him. Where is he? He's زہد فی الدنیا, اللہ لوگ آدمی ہے, عام جائی آدمی ہے. انہوں نے کہا عام آدمی تم نہیں, وہ نہیں تم ہو, تمہیں نہیں پتہ وہ کیا شخصیت ہے. تو ہے کہاں بھئی, وہ فلاں جگہ ابھی غالباً کیا کہتے ہیں اس کو, منا غالباً یا مزدلفہ غالباً, ان دو میں سے ایک, ادھر ابھی گئے اپنے اونٹ لے کے. تو سیدنا عمر and سیدنا علی, they hastened towards him. So long story short, they reached, he was praying,
And then he felt that there's some people, so he shortened the salah, and when he finished the salah, he said, جی آپ کون؟ کہا تم کون ہو؟ اویس ہو؟ جی میں اویس ہوں. غالباً تمہارا نام کیا ہے؟ غالباً انہوں نے فرمایا عبداللہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، جو نام تمہاری والدہ نے تمہارا رکھا تھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا اویس. کہا میں آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ I didn't recognize you brothers. Who are you? So Sayyidina Ali radiallahu anhu spoke that Ana Ali ibn Abi Talib. I'm Ali, the son of Abu Talib, and this is Umar ibn Khattab, the Khalifa. Then he became, basically you can say he became vigilant and he became very respectful. ان کا آپ حضرات ادھر مجھے آپ حکم دیتے میں آپ کے پاس آتا. انہوں نے کہا نہیں، بات یہ تھی کہ ہماری چاہت اس میں نہیں تھی، حکم کچھ اور تھا. حکم کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پاس چل کے آئیں اور تم سے دعا کروائیں. یہ کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، ہم نے پوری حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، میں بھی ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. بات سمجھانے کا یہ ہے کہ والدین بہت بڑی جو ہے نا، ایک بہت بڑی دولت ہے، اور اونچ نیچ بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم بھی انسان ہیں، وہ برداشت کا لیول اتنا وہ بڑھ جاتا ہے. دوست احباب، اسکول، کام، اور جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں پھر اللہ ہی رحم فرمائے، پھر بہن بھائی، اور ادھر ادھر کی بھی، تو بندے کا بھی برداشت لیول، انسان آخر تو شاید پھٹ پڑے. تو جب آپ پھٹ پڑیں تو اس میں یہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ لان تان اور بہت بے ادبی نہ کیا کریں، اور بعد میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو منا لیا کریں، معافی مانگ لیا کریں، کیونکہ زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین اس حالت میں جاتے ہیں کہ وہ بچوں سے ناراض ہیں، پھر بھول جائیں. پھر آپ جتنے جو ہے نا، میں ود آل ریسپیکٹ، جتنے بھی آپ پیروں کے پاس اور کتنے بھی علماء کے پاس، اور پھر آپ چکر لگائیں، آپ حرمین شریفین کے بھی آپ کینوں کے چکر لگائیں، آپ کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے، اللہ رب العزت سے پوری رحمت کی توقع ہوگی، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہو چکا ہے. ایک معاملہ، ایک بات فیصلہ ہو چکا ہے، ایک اصول بن چکا ہے، با ادب با نصیب والدین کا اور بے ادب بے نصیب والدین کا. اور کافی دفعہ مجھے بات سننے کو ملتی ہے دوست احباب سے، ادھر ادھر سے، but if I had those parents I would be very respectful. My parents, oh my God, I can't even understand them. میرے والدین اگر وہ ہوتے نا، وہ جو انکل بیٹھے نا، اگر وہ میرے والد ہوتے نا، تو میں کہتا ہوں کہ میری کیا بات تھی، میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی. My dad, my gosh, man. So annoying. My mom, oh my God, don't even ask. یہ تو ظاہر ہے کہ بھائی وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نہ بولیں تو کیا کریں. ایک بات ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جائے گی. ایک بات کل ہو چکی تھی تھوڑی دیر پہلے، وہی دوبارہ ہمیشہ میری ماں کا ایک ہی کام ہوتا ہے. کیوں نہیں سمجھتی ان کو کیا ہے؟ تو بات آپ یہ سمجھیں، اللہ رب العزت کو جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، وہ کہاں اپلائی ہوگا؟ وہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی نازل کر دی آیت کہ اف تک نہیں کہنا. بات کو ذرا آپ گہرائی میں جائیں. جو کمپلین کرتے ہیں نا، میرے ماں باپ یہ، میرے ماں باپ وہ، تو یہ حکم فلا تقل لہما اف کا ہم نے اپلائی کب کرنا ہے؟ جب والدین آپ سے خوش ہیں اور آپ والدین سے خوش ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. پھر تو آپ بھی خاموشی سے بات سن رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوشی سے آپ کو بات سنا رہے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ بات ہے ہی یہ کہ جب ادھر معاملہ گرم ہے اور آپ کا نفس ہمارا اس کو قبول نہیں کر، نفس مطمئنہ نہیں قبول کرتا. ہاں، آپ کو کلی بھی بات سنا دیتا ہوں، یہ بات نفس مطمئنہ بھی قبول نہیں کرتا جب والدین سمجھاتے ہیں. تو اس وقت کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا فلا تقل لہما اف. اور یہ میں اکثر یہ بات ایک دفعہ بیان دیتے ہوئے آئی تھی، میں نے آگے بیان کر دی. اگر اچھی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، بری ہے تو اس میں میرا نفس کی طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے. ایک بات جو میں سمجھا ہوں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، what does اللہ رب العزت سے، کہ نماز
پڑھنی ہے چھوڑ کسی بھی حالت میں نہیں سکتے. زکوٰۃ دینی ہے اگر صاحب نصاب ہے اور کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے. حج اگر فرض ہے تو کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑ نہیں سکتے, آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. You don't have the choice. نماز صلاح you have to pray. If it's فرض then you have to pray. Whatever the situation may be, you cannot leave prayer. If a person is صاحب نصاب and zakat is فرض upon him, whatever the situation may be, he cannot leave zakah. Hajj, same thing. لیکن جب ہم اس عمل کو ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ثواب بھی دگنا دیتے ہیں. اس بات کو بھی سمجھیں. تو اسی طرح فلا تقل لہما اف کا حکم ہے, نہیں خاموش. اللہ رب العزت نہیں جانتے کہ بھئی اس وقت اللہ رب العزت ہمارے ایموشنز نہیں سمجھ رہے. بھئی اللہ رب العزت جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کسی, جیسے مولانا صاحب میرے بڑے بھائی جان وہ بات اگلے دن سمجھا رہے تھے کہ دین کا کوئی بھی حکم یہ نہیں ہے کہ لاجک نہ ہو, جو لاجک کے خلاف ہو. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لاجک کے خلاف ہے, دراصل بات یہ ہوتی ہے ہماری کم علمی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ آپ جب اللہ رب العزت نے جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں سے نکلے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. You did not know anything when you came into this world from the womb of your mother. And then in another place, what does Allah Ta'ala say? وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ شَيْءٍ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ شَيْئًا إِلَّا قَلِيلًا أو كما قال, یا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا أو كما قال اللہ تعالی, کہ جو علم دیا گیا ہے وہ بھی بہت تھوڑا کیا گیا ہے. ایک آدمی ماشاءاللہ عالم بنتا ہے, حافظ بنتا ہے, مفتی بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت تھوڑا. اور ان علم حاصل کرنے والوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ نالجبل ہوتا ہے, اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر ذی علم شخص, ذی علم کا کیا مراد ہے؟ ہر بھاری شخصیت, یعنی ہر علامہ صاحب. آپ کے ذہن میں سب سے بڑا ڈاکٹر لیں, سب سے بڑا علامہ لیں, سب سے بڑا فقیہ لیں, ہر ان میں سے ایک سے کوئی نہ کوئی دوسرا ہوگا جو اس کا بھی باپ ہوگا, جو اس سے بھی بڑا ہوگا. تو وہ ہماری کم علمی ہوتی ہے, لیکن بات لاجک کے خلاف نہیں ہوتی. میں بات لاجک کی سمجھا رہا تھا. تو اللہ رب العزت ہمارے ایموشنز نہیں سمجھے, لیکن نہیں, ثواب بھی تو دیکھیں نا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں کتنا صبر کروں, یہ کیا مولوی صاحب ہر وقت صبر 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 صبر. بھئی آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ہم جانتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, ان کی باتوں میں آپ صبر کیجئے یا رسول اللہ. Be patient upon what they're saying. The non-Muslims of the time of Makkah, of that time. And سورہ ہجر کے آخر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ. میں نے یہ سوال اپنے استاد سے کیا تھا دراصل. میں کہا استاد جی کب تک صبر ہوگا؟ صبر صبر صبر, کوئی اسلام میں کوئی نہیں ہے کہ اتنی مدت کے بعد اب میرا بھی بولنا جائز ہو گیا, ذرا میں بھی سناؤں. تم بھی بولتے آ رہے ہو, اب ذرا مجھے بھی مائک دو, ذرا میری بھی باری ہو. انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی. اور حضرت اقدس, حضرت نام نہیں لوں گا کچھ وجوہات کی وجہ سے, وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے. اور اللہ رب العزت نے جو مالدار طبقہ ہے ان میں بڑا کام لیا اللہ رب العزت نے ان سے. وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. تو ان کا بیان سنتے ہوئے بھی انہوں نے بات سمجھائی تھی. تو میرے استاد جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی, مفتی یوسف عمران صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے مجھے بات بتائی تھی. تو بات بڑی سننے والی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمْ, ہم جانتے ہیں, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. ہمارا سینہ نہیں تنگ پڑتا. والدین روزانہ سنا رہے ہیں, اساتذہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ, ادھر ادھر سے بھی آپ کو جو ہے نا, وہ کوئی عام سا آدمی ہوگا
کچھ سنا دے گا، اس وقت آپ کہتے ہیں چلو بھائی اللہ کا حکم ہے صبر کر لیتا ہوں، کیا ہے اس سے میں لڑائی کر کے میں نے کرنا کیا ہے، بیچارے گا اپنے یہ یا تو یہ اسپتال پہنچے گا تو میں پہنچوں گا، ٹھیک ہے، تو ادھر ادھر سے نقصان ہو جائے گا کافی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. بما یقولون over what they're saying. We know that you cannot take it anymore. Your heart and your chest becomes narrow upon what they're saying. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ نے کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ سولوشن کیا ہے؟ آپ تسبیح بیان کرتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور کیا کرتے رہیے؟ کثرت نوافل کیجیے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے اہل ایمان، استعانت اور مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر اور نماز سے. اور ادھر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو آپ کثرت نوافل، کثرت ذکر سے آپ مدد حاصل کیجئے اور صبر کر کے ہماری مدد حاصل کیجئے. سوال آتا ہے کب تک؟ ہمارا بھی تو یہ سوال تھا نا، کب تک صبر کروں؟ تو مجھے جینے ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، ماں بول رہی تھی، مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، تو ادھر میں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا بھائی اللہ نے کہا فَلَا تَقُل لَهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا. پھر بھائی بھی بول پڑتا بیچ میں، اس کے بارے میں تو کہیں میں نے نہیں سنا فَلَا تَقُل لَهُمَا، یہ کیوں بیچ میں بول رہا ہے؟ یہ کون سے کوئی تعریف کے قابل ہے؟ اس کی بھی تو زندگی حیات مبارکہ میرے سامنے ہے. ہمشیرہ محترمہ ہے، ان کی بھی حیات مبارکہ میرے سامنے ہے. یہ کون سی ماشاءاللہ رابعہ بصریہ وقت کی پیدا ہو گئی ہے؟ تو میں کب تک صبر کروں؟ والدین بول رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. اور یہ بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا نا صبر کر جیا کریں. ایک کو اگر ڈانٹ پڑی تو آپ بیچ میں مسالے نہ چھڑکا کریں. وہ دوسرے آدمی میں جو بیتی ہے نا، وہ جب آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ بہت نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ فساد بہت پڑتا ہے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملیوں میں فساد پڑ جاتا ہے کب؟ ایک آدمی صبر کر رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے کسی فرمان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے. کوئی جب دوسرا یا تیسرا بولتا ہے نا، تو اس وقت پھر بندہ پھٹ پڑتا ہے. اس سے پھر بہت فساد پیدا ہو جاتے ہیں اور فیملی میں قطع تعلق ہیں. پھر اللہ رب العزت کی کیسے رحمت نازل ہو؟ How should the mercy of Allah descend when we have malice and we're holding maliciousness for each other in our hearts? تو سوال کیا تھا؟ کب تک صبر کرنا ہے؟ How long? Until when am I going to do صبر؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ. سبحان اللہ. پہلے ہی حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کثرت تسبیح بیان کی، ذکر کیجیے. پھر کیا کہا؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نوافل کی کثرت کیجیے. پھر دوبارہ تیسرا حکم کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ. کوئی بھی عبادت کرے اب اپنے رب کی. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے. اور اجر اس میں کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کا فرمان ہے کہ جو شخص جب اس کو صبر، جو نا ہمارا سوال تھا کہ بھئی اس لمٹ میں کیا میں پھٹ پڑ سکتا ہوں یا میرے لیے جائز ہو گیا میں بھی بولوں؟ وہ جو بندے کو اتنا غصہ آ رہا ہے، برداشت سے باہر ہو رہا ہے. حدیث مبارکہ کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ ابھی کے لیے، کہ وہ شخص کہ جب وہ غصہ اس کو اتنا آیا ہوا ہے کہ وہ اب بس اس کو he wants to let it out. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت بھی صبر کرے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کے لیے سامنے حوروں کی لائنیں لگا دیں گے اور اللہ رب العزت کہیں گے یا تو ان میں سے جو تم چاہتے ہو لے لو یا جتنی چاہتے ہو لے لو. تو آپ اجر بھی تو دیکھیں نا. تو اللہ رب العزت مجھے صبر کی جو ہے نا، صبر کا ادب کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تو بھئی والدین کا ادب تبھی کریں گے جب صبر ہوگا. تو صبر بھی بہت ضروری ہے ادب کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے. اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے والدین کا باادب بنائے، آپ کو بھی اپنے والدین کا باادب بنائے. اور اپنے والدین اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لیجئے اور انہیں منا لیجئے، اور ان کی جو خطائیں ہیں ان سے آپ درگزر کیجئے. ان کی جو باتیں ہیں ان کو سن لیا کریں کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اس سے ختم ہو جانا ہے. اور والدین اگر وفات پا گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے انشاءاللہ ایصال ثواب کیجیے. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو اعمال کر رہے ہیں وہ والدین کو انشاءاللہ ایصال ثواب کر دیجیے. اللہ رب العزت میری بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Until next time, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.